بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں جب دورے کا ہم آخری سبق پڑھاتے ہیں تو میں طلباء سے ایک سوال کرتا ہوں، ارے وہ مولویو یہ بتاؤ تمہیں کس نے پڑھایا؟ تو کوئی کہتا ہے میرے ابا نے پڑھایا۔ تیرے ابا کہاں پڑھاتے؟ دارالعلوم نہ ہوتا تو تیرے ابا کہاں پڑھاتے؟ کھیت میں پڑھاتے؟ دکان میں پڑھاتے؟ وہ کہتا ہے ہاں دارالعلوم دیوبند نے پڑھایا۔ میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند تو اینٹ پتھر کا نام ہے۔ اگر یہ دارالعلوم میں اساتذہ نہ ہوتے تو یہ اینٹ پتھر تجھے کیا پڑھا دیتے؟ کہاں اساتذہ نے پڑھایا۔ تو میں کہتا ہوں اساتذہ کو تو محتمم تنخواہ دیتا ہے، اس لیے اساتذہ یہاں جمع ہیں اور تجھے پڑھا رہے ہیں۔ اگر محتمم چندہ کر کے لا کر ان کو تنخواہ نہ دیتا تو اساتذہ کہاں یہاں ہوتے؟ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے کہیں بھی کام کرتے ہوتے، کہاں یہاں اکٹھا ہوتے؟ تو کہ ہاں محتمم صاحب نے پڑھایا۔ تو میں کہتا ہوں محتمم صاحب کو لوگوں نے چندہ دیا تبھی تو انہوں نے مدرسہ چلایا۔ اگر لوگ چندہ نہ دیتے تو کہاں سے محتمم چلاتا؟ اب وہ ٹھپ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تب میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تمہیں ملت نے پڑھایا، تمہیں ملت اسلامیہ نے پڑھایا۔ پیسہ روپیہ 5-10 روپے ملت نے اکٹھا کیے، ادارے قائم کیے، اساتذہ آئے، محتمین آئے، تعلیم و تعلم کا ایک نظام بنا اور اللہ نے آپ کو اس ذریعے سے علم دیا۔ بس آپ کو پڑھایا ہے ملت نے۔ جب ملت نے پڑھایا ہے تو اب آپ فارغ ہونے کے بعد ملت کے حق میں کیا بنتے ہو؟ سپوت بنتے ہو، پوت بنتے ہو، کپوت بنتے ہو، کیا بنتے ہو؟ یہ گجراتی لفظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سپوت وہ اولاد ہے جو باپ کا نام روشن کرے، پوت وہ اولاد ہے جو نہ باپ کا نام روشن کرے نہ باپ کا نام بدنام کرے، اور کپوت وہ اولاد ہے جو باپ کا نام بدنام کرے۔ بس اب دیکھنا ہے کہ تم ملت نے تمہیں پڑھایا، اب تم ملت کے حق میں کیا بنتے ہو یہ دیکھنا ہے۔ اگر تم نے جیسا ملت نے تمہیں پڑھایا، دین سکھلایا، اگر تم نے ملت کی خدمت کی کسی بھی لائن سے، دیکھو کوئی لائن متعین نہیں ہے ملت کی خدمت کرنے کی، بے شمار لائنیں ہیں، کہیں سے کسی لائن سے آپ نے خدمت کی ملت کی تو آپ ملت کے حق میں سپوت بنے، اور آپ نے کوئی خدمت نہیں کی، مگر جو پڑھا اسے محفوظ رکھا تو آپ پوت ہیں۔ اور اگر کوئی خدمت بھی نہیں کی اور جو پڑھا وہ بھی محفوظ نہیں رکھا، نماز بھی نہیں پڑھتا، جماعت سے نہیں پڑھتا، چپکے بیڑی پیتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، مولوی کی شان بھی اس میں واقع نہیں ہے، تو یہ ملت کا سپوت ہے؟ نہیں۔ پوت ہے؟ نہیں، یہ کپوت ہے۔ کہ ملت میں تو پیسہ خرچ کر کے تجھے ایک عالم کے تیار کرنے پر ملت کا ہزاروں روپیہ لگتا ہے، ملت نے ہزاروں روپے خرچ کر کے تجھے عالم بنایا اور تیرا ذاتی عمل بھی صحیح نہیں رہا، بس تو کپوت۔ لہذا میرے عزیزو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کم سے کم اپنی ذات تک تو اپنے پڑھے کا لحاظ کرو، اور اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ ملت نے تمہیں تیار کیا، اب تم ملت کو تیار کرو۔ ملت نے تمہیں تیار کیا، اب تم ملت کو تیار کرو۔ تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ملت نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملت کے ساتھ احسان کریں۔ یہ چند مختصر سی باتیں عرض کی تھیں، اس کو ذہن میں رکھو اور اس کے بعد اگلی زندگی اپنی سنوارو اور اگلی زندگی میں آگے بڑھو۔ جن کی استعدادیں بن گئی ہیں وہ تو دوسرا اقرا شروع کریں، اور پہلے اقرا کے 7-8 سال ہیں، دوسرے اقرا کی کوئی نہایت نہیں ہے، مرے گا تو وہ اقرا پورا ہوگا۔ اور اگر پہلے اقرا میں آپ کی استعداد نہیں بنی تو ملت کی خدمت کرنے کی بہت سی راہیں ہیں۔ تبلیغ میں نکل جاؤ، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر بچوں کو ابتدائی دین کی تعلیم دو،
معاشرے میں جہاں رہتے ہو اپنے خاندان پر، اپنے محلے والوں پر محنت کرو، ان کو دیندار بناؤ. مختلف طرح سے دین ملت کی خدمت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.